دھاگ صابر یا صابر سونا صابر لجپال صابر تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. تمام احباب بارگاہ رسالت میں خوش و خضو کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الرحمین. سامعین عزیزوار، آج کی یہ محفل جگر گوشہ رسول اور عاقب دوش مصطفیٰ سید الشہداء برادر حسن مجتبیٰ امام علی مقام امام حسین اور آپ کے شرکاء کی یاد میں سجائی گئی ہے. جان بطول قوت حیدر حسین ہیں. جان بطول قوت حیدر حسین ہیں. حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے. حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے. روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت امام حسین کی پیشانی سے نور نکلا کرتا تھا. اس نور کی وجہ سے تاریک رستے روشن ہو جایا کرتے. حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہیں. سردار خلد، سردار خلد. سائل ہوں میں حسین کا محشر سے کیوں ڈروں. سائل ہوں میں حسین کا محشر سے کیوں ڈروں. سردار خلد ساقی کوثر حسین ہیں. سردار خلد ساقی کوثر حسین ہیں. معزز حاضرین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ حضرت جبریل کا گزر ایک ویرانے سے ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو کہ ان کا پرانا دوست بھی تھا اس کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں اور ویرانے میں پڑا ہوا وہ اپنی قسمت پہ رو رہا ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس اترے. اس سے پوچھا کہ تجھ پر کیا گزری، تم نے ایسی کون سی خطا کی، کون سی خطا تجھ سے سرزد ہوئی کہ آج تو اس ویرانے میں بالوں پر جلائے ہوئے رو رہا ہے. وہ معذور فرشتہ کہنے لگا کہ جبریل، دراصل جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لائے تو میں استقبال کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی.
میرے بالوں پر جلا کر مجھے اس ویرانے میں رونے کے لیے چھوڑ دیا. پوچھا کہ جبریل تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی، ہم تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ معذور فرشتہ کہنے لگا کہ جبریل تو اپنا پرانا دوست ہے، ساری زندگی تیرا احسان نہیں بھولوں گا، مجھے بھی یار کے کوچے تک لے چل، مجھے بھی محبوب کی گلیوں میں لے چل، مجھے پتا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں پر حل ہوگا. حضرت جبریل امین علیہ السلام اس معذور فرشتے کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. مبارکباد پیش کی گئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا. سرکار مسکرا رہے ہیں، سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے، سرکار مسکرا رہے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سلام عرض کیا، مبارکباد پیش کی. فرشتوں کی جماعت نے سلام عرض کیا، مبارکباد پیش کی. مبارکباد پیش کرنے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا پرانا دوست ہے، اس سے خطا سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مقام سے گرا دیا. یہ وہ فرشتہ تھا، اس کے ارد گرد ہر وقت 70,000 فرشتے رہا کرتے تھے. اس کا تخت ہیرے جواہرات پر مشتمل تھا، یہ شان و شوکت سے رہا کرتا تھا، لیکن اس سے خطا سرزد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بالوں پر جلا دیے، اسے معزول کر دیا اور اسے ویرانے میں پھینک دیا. یا رسول اللہ باپ ہی کرم فرما سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معزول فرشتے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے تیرا مقام واپس مل جائے تو اپنے جسم کو میرے حسین کے جسم سے مسلنا شروع کر دو. اللہ اکبر. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزول فرشتے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے تیرا مقام واپس دے دیا جائے، تو اپنے مقام پر بحال کر دیا جائے، تو اپنے جسم کو میرے حسین کے جسم سے مسلنا شروع کر دے. جیسے ہی اس معزول فرشتے نے اپنے جسم کو حضرت امام حسین کے جسم سے مس کیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بالوں پر آنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے صدقے اس معزول فرشتے کو اس کے مقام پر بحال کر دیا. میرا حسین سب کا حسین، میرا حسین سب کا حسین، میرا حسین سب کا حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے، چھوٹی سی عمر ہے، صحیح طرح بولا بھی نہیں جاتا، بالکل چھوٹی سی عمر ہے حضرت امام حسن اور حسین کی. دونوں نے نا تختیاں لکھی، دونوں نے ایک ایک تختی لکھی. تو تختیاں لے کر اپنی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. دونوں شہزادے عرض کرتی ہیں کہ امی جان، آج ہم نے نا تختیاں لکھی ہیں، بتائیں تو ذرا کس کی لکھائی زیادہ پیاری ہے، کس نے خوبصورت لکھا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی کہ اگر میں حسن کا نام لیتی ہوں تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین کا نام لوں گی تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، میں نے ان دونوں کا دل نہیں توڑنا. سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں کہ بھئی تمہاری تختیوں کا فیصلہ تمہارے ابا جان ہی کریں گے، تمہارے ابا جان ہی تمہاری تختیوں کا فیصلہ کریں گے. رات کو تمہارے ابا جان تشریف لائیں گے مولا علی، ان سے تم اپنی تختیوں کا فیصلہ کروا لینا. انتظار کیا، آپ کو پتہ ہے انتظار بھی بڑا تلخ ہوتا ہے. انتظار کیا، رات کو جب حضرت مولا علی گھر میں تشریف لائے تو ننھے ننھے شہزادے بھاگتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ بابا جان، ہم دونوں نے آج تختیاں لکھی ہیں، بتائیں تو صحیح کس نے خوبصورت لکھی ہے، کس کی لکھائی زیادہ پیاری ہے، خوبصورت کس کی لکھائی ہے. حضرت مولا علی سوچنے لگے کہ بھئی اگر میں حسن کا نام لیتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین کا نام لوں گا تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا.
میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا. مولا علی فرمانے لگے کہ بھئی تمہاری تختیوں کا فیصلہ تو نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائے. تمہاری تختیوں کا فیصلہ تو رسول پاک ہی فرمائے. عجیب بات ہے. امی جان کے پاس گئے, امی جان نے بابا جان کے پاس بھیج دیا. بابا کے پاس آئے, بابا کہتے ہیں کہ نانا جان کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. صبح کا انتظار کیا. جب صبح ہوئی تو شہزادے بھاگتے بھاگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. رسول پاک کی بارگاہ میں جب پہنچ گئے, عرض گزار ہوئے کہ نانا جان کل سے تختی لکھی ہوئی ہے. امی جان کو دکھائی, امی نے بابا کے پاس بھیج دیا. بابا جان کو دکھائی, انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا. نانا جان ہم دونوں نے تختیاں لکھی ہیں, بتائیں تو صحیح کہ کس کی لکھائی زیادہ پیاری ہے. تختی لکھی کس نے, اچھی کس نے تختی, خوبصورت کس نے لکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچنے لگے کہ بھئی اگر میں حسن کا نام لیتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹے گا. اللہ, اگر حسین کا نام لیتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹے گا. میں نے ان کا دل نہیں توڑنا. شہزادوں تمہاری تختیوں کا فیصلہ اللہ پاک ہی فرمائے. اللہ پاک ہی تمہاری تختیوں کا فیصلہ فرمائے. ٹھیک ہے. ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی ہی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. ہاتھ میں سے پکڑا ہوا ہے. عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان تختیوں کا فیصلہ جنتی سیب کرے گا. ان تختیوں کا فیصلہ جنتی سیب کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تیرا حسین میرا حسین, یا حسین یا حسین, میرا حسین سب کا حسین. یا حسین یا حسین, جیوے 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 مرشد جیوے جیوے. میرا پیر سب کا پیر, میرا پیر سب کا پیر, میرا پیر سب کا پیر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ شہزادوں تمہاری تختیوں کا فیصلہ اللہ پاک ہی فرمائے گا. اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. گزار ہوئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تختیوں کا فیصلہ جنتی سیب کرے گا. گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی سیب دیجیے, اسے فضا میں بلند کریں, فضا میں اچھالیں. یہ سیب جس کی تختی پہ گرے گا اس کی تختی زیادہ خوبصورت, اس کی لکھائی زیادہ پیاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سیب فضا میں اچھالا تو وہ سیب دو حصوں میں بٹ گیا. وہ سیب دو حصوں میں بٹ گیا. ایک حصہ حضرت امام حسن کی تختی پہ گر گیا, دوسرا امام حسین کی تختی. سب نبیت ود رتبہ حسنین بنانے دا, سب نبیت ود رتبہ حسنین بنانے دا, سب نبیت ود رتبہ حسنین بنانے دا, ثانی نہ کوئی بڑھیا حسنین بنانے دا, ثانی نہ کوئی بڑھیا حسنین بنانے دا, ثانی نہ کوئی بڑھیا حسنین بنانے دا. سامعین زی وقت وقت گزرتا رہا, دن گزرتے رہے, مہینے گزرتے رہے, سال گزرتے رہے. بالآخر وہ وقت آ گیا جب حضرت امام حسین اپنے کنبے کو لے کر, اپنے خاندان کو لے کر میدان کربلا میں پہنچ گئے. جب 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی, جانثاران حسین ایک ایک کر کے اپنے آپ کو قربان کر چکے تھے. جب گلشن مصطفیٰ کی کلیوں کی باری آئی تو سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان سے اجازت لے کر
میدان جنگ میں اترتے ہیں. حضرت علی اکبر کی عمر اس وقت 17 برس تھی، گبرو جوان تھے. روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ حسن و جمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. حضرت علی اکبر، یہاں تک کہ جب مدینے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے، جب مدینے کے لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جب مدینے کے لوگ بےتاب ہو جایا کرتے تو دوڑتے ہوئے حضرت علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے، حاضر ہو جایا کرتے. حضرت علی اکبر کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون عطا کر دیا کرتے. حضرت علی اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مشابہ تھے. یہ حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر جب میدان جنگ میں اترے تو مارے خوف کے کوئی یزیدی قریب نہیں آ رہا تھا. یہ حسینی شیر للکارتا رہا، کوئی یزیدی مارے خوف کے قریب نہیں آ رہا تھا. بالآخر حضرت علی اکبر نے خود حملہ کیا یزیدیوں پر. حضرت بی بی زینب حضرت علی اکبر کی پھپھی جان فرماتی ہیں کہ جب یہ حسینی شیر میدان جنگ میں اترا تو اہل بیت کی دیگر خواتین ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کے میدان جنگ کو دیکھنے لگی، علی اکبر کو دیکھنے لگی. گرد و غبار اٹھ رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون کہاں پر ہے، لیکن جب نظر آتا کہ یزیدی لشکر بیر بکریوں کی طرح دائیں جانب بھاگ رہا ہے تو پتہ چل جاتا کہ حسینی شیر اس طرف گیا ہے. یزیدی لشکر جب بیر بکریوں کی طرح اس طرف بھاگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی اکبر اس طرف گیا. حضرت علی اکبر صفیں الٹتے رہے، زخموں سے چور ہیں. کچھ دیر کے بعد اپنے بابا جان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بابا جان پانی کا ایک گھونٹ مل جائے یزیدیوں کا لشکر ڈھیر کر دوں گا. پانی کا ایک گھونٹ مل جائے یزیدی لشکر ڈھیر کر دوں گا. حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹے علی اکبر، نانا جان حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب تم اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے پانی پینا، کوثر کا جام پینا. حضرت علی اکبر دوبارہ میدان جنگ میں اتر پڑے، یزیدیوں پر حملہ کیا. کئی یزیدی، سینکڑوں یزیدی باسی جہنم کیے. بالآخر سانس لینے کے لیے، سستانے کے لیے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو ایک یزیدی نے پیچھے سے نیزہ مارا. حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. جب نیچے تشریف لے کر آئے تو درد بھری آواز سے پکارا، بابا آپ کا بیٹا زمین پر گر گیا ہے. جب حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ یزیدیوں نے حضرت علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، بکھرے ہوئے جسم کے حصوں کو اٹھایا اور واپس خیمے میں تشریف لے آئے. حضرت بی بی زینب فرماتی ہیں کہ جب علی اکبر کی آواز آئی تھی اور جب حضرت امام حسین میدان جنگ میں علی اکبر کو لینے کے لیے جا رہے تھے، امام حسین کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کوئی بال سفید نہیں تھا. جب اپنے بیٹے کو میدان جنگ سے اٹھانے کے لیے جا رہے تھے، امام حسین کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کوئی بال سفید نہیں تھا. بی بی زینب فرماتی ہے کہ جب امام حسین اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر واپس خیمے میں تشریف لائے تو آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کوئی بال کالا نہیں تھا، کوئی بال کالا نہیں تھا. سارے کے سارے بال سفید،
سارے کے سارے بال شفا دے گئے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو خیمے میں رکھا، اپنے خیمے میں تشریف لے گئے امام حسین. تھوڑی دیر گزری، بی بی زینب حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی کہ بھائی جان، ننھے علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا، اس کا پانی کے لیے، پانی کی 2 بوند کے لیے بھلکنا دیکھا نہیں جا رہا. کرم فرمائیں، یزیدیوں سے کہہ دیں کہ اس ننھی جان کو 2 گھونٹ پانی پلا دیں. ہمیں نہیں پانی پلانا چاہتے تو نہ پلائیں، لیکن اس ننھی سی جان کو 2 گھونٹ پانی پلا دیں. حضرت امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے. اپنے بیٹے کو اٹھایا، یزیدیوں کے سامنے کیا اور کہا کہ اے یزیدیوں، تم مجھ سے جنگ لڑنا چاہتے ہو، مجھ سے لڑو، لیکن اس ننھی جان کو 2 گھونٹ پانی کے پلا دو. اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا. ایک یزیدی نے دور سے تیر برسایا، وہ تیر حضرت علی اصغر کا گلا چیرتے ہوئے حضرت امام حسین کے بازو پر پگست ہو گیا. وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتے ہوئے حضرت امام حسین کے بازو پر وہ تیر پگست ہو گیا. حضرت امام حسین نے دوسرے ہاتھ سے وہ تیر نکالا. جب تیر باہر نکالا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ نکلا. امام حسین نے وہ خون اپنی ہتھیلی میں لیا اور فضا میں اچھالا، بلند کیا، کہا کہ پروردگارا، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتے ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاتا. سن لو اے بھی گل سنی تے نہیں جانی، سن لو اے بھی گل سنی تے نہیں جانی. وقت دی نہر سکول تے لپیا نہیں پانی. پیاسے دن کربل چ گزارے سیدان نے، پیاسے دن کربل چ گزارے سیدان نے. تین دے ڈب دے بیڑے تارے سیدان نے. مولا یہ ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاتا، ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاتا. امام قاسم، اول محمد ایک ایک کر کے گلشن مصطفیٰ کی کلیوں کو مسئلہ جانے لگا. عصر کا وقت ہوا، حضرت امام حسین آپ میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیاری کرنے لگے. گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے میدان جنگ کی جانب جانے کے لیے گھوڑے کو ضرب لگا رہی ہیں، گھوڑا نہیں چل رہا. گھوڑے کو پھر ضرب لگائی، گھوڑا نہیں چل رہا. اے گھوڑے، میں نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے جانا تھا تو چل پڑا، تم میرے ساتھ اس میدان تک جاتا رہا، اب کیوں نہیں چل رہا؟ اب تو کوئی لاشا نہیں لینے جانا، اب تو میں خود جا رہا ہوں. اے گھوڑے تو چل کیوں نہیں رہا؟ حضرت امام حسین اس گھوڑے پر ضرب لگا رہے ہیں، گھوڑا نہیں چل رہا. مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ ننھی سکینہ گھوڑے کے پچھلے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. ننھی سکینہ گھوڑے کے پچھلی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، روتے ہوئے کہہ رہی ہے ننھی سی زبان سے کہ گھوڑے میرے بابا کو اس جانب نہ لے کر جانا، اس جانب جو بھی گیا ہے وہ واپس لے آیا. کہیں میرے بابا شہید نہ ہو جائیں. اگر میرے بابا شہید ہو گئے میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سویا کروں گا؟ میں کس کی زبان چوسا کروں گا؟
میں کسے بابا بابا کہا کروں گی، میں کس کے سینے پر لیٹا کروں گی؟ اے گھوڑے میرے بابا کو اس جانب نہ لے جانا، کہیں میرے بابا شہید نہ کر دیے جائیں۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے کر آئے، ننھی سکینہ کو گود میں اٹھایا، دلاسا دیا، دلاسا دے کر اپنی بہن زینب کے سپرد کیا۔ گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے حضرت امام حسین میدان جنگ کے لیے نکل پڑے۔ سامعین زوردار، ایک طرف امام حسین ہیں، دوسری طرف 20,000 یزیدیوں کا لشکر ہے۔ ایک طرف حسین ہیں، ایک طرف 20,000 یزیدیوں کا لشکر ہے۔ امام حسین میدان جنگ میں اترے، ایک ایک کر کے یزیدی آپ سے لڑنے کے لیے آنے لگا۔ جو آتا واصل جہنم کر دیا جاتا، جو آتا جہنم کے سپرد کر دیا جاتا۔ امام حسین اسے قتل کر دیتے، مار دیتے۔ ابن سعد کہنے لگا کہ اگر یوں ہی ایک ایک جاتا رہا لشکر ختم ہو جائے گا، ان کے اوپر یک بارگی سے حملہ کیا جائے، اکٹھے حملہ کیا جائے، تیروں سے حملہ کیا جائے، نیزوں سے حملہ کیا جائے، یک بارگی میں حملہ کیا جائے۔ حضرت امام حسین لڑ رہی ہیں یزیدیوں سے۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت امام حسین کے جسم پر 34 نیزوں کے زخم تھے اور 33 تیروں کے زخم تھے۔ حضرت امام حسین کو کربلا کی تپتی ریت پر سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد کربلا کی تپتی ریت پر شہید کر دیا گیا سجدے کی حالت میں۔ جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ امام احباب ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اب آخر درود پاک پر خدا بچان کی جاز اللہ کرنا جاز اللہ کرنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھایا گیا، جو سنایا گیا، جو سنایا گیا، جس حقیقت محبت نال اہتمام کیا گیا، جس محبت نال محفل دے وچ حصہ لیا گیا، اللہ سونا سارا ہی سواب اسی آقا جی سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہدیتاً تحفۃً عرض کا دے یا اللہ قبول و منظور۔ اللہ سونا دا سواب 1,21,000 پیغمبر، صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعین، اولی اللہ، پیر فقیر، مسلمان، مرد عورت، بچی بچہ، سارے دی خدمت درجہ درجہ عرض کا دے یا اللہ قبول و منظور۔ اللہ سونا دا سواب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ، صابر باد مشرف فال دی خدمت عرض کا دے یا اللہ قبول و منظور۔ خصوص بالخصوص کربلا دے شہداء دی خدمت عرض کر دے یا اللہ قبول و منظور۔ خصوص بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین دی خدمت عرض کر دے یا اللہ قبول و منظور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین دی وساطت نال
ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ آمین یا اللہ ساڈے والدین دے سارے صغیرات میرا گناہ معاف فرمائے۔ آمین سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب آمین آقا جی دا پروسہ آمین یا اللہ تسی سونے تاڑے تو سونا تے ہے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دا واسطہ یا اللہ سارے جنات تے سارے انسانات تے کائنات تے ہر شے دلان دماغاں سینیاں چ تدولوں نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت کرے آمین یا اللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال نوازے آجے آمین سونے عشق سلامت رکھے آمین اللہ سونا میٹھا مدینہ دکھائے آمین بار بار دکھائے جائے آمین یا اللہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے آمین سونے دی زیارت ہندی روے محبت وادی آمین محبت وادی روے سونے دی زیارت ہی ہندی آمین اللہ سونا تسی سونے ٹاڑے تو سونا تے ہے ہی کوئی بے شک شانہ والے نبی دیاں اونچیاں شانہ دا واسطہ آمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دا واسطہ آمین اللہ سونا سارے بے روزگاراں نو سونا روزگار دے جنہ دے روزگار عارضی نے مستقل فرمائے جڑے روزی تے لگے نے سلامتی والے وافر رزق نال نوازے آمین اللہ سونا تسی سونے ٹاڑے تو سونا تے ہے ہی کوئی شانہ والے نبی دی اونچیاں شانہ دا واسطہ آمین اللہ سونا واسطہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا واسطہ یا اللہ جنہ دے گھر جوان بچیاں نے جوان بچے سونے مقدر کریا جے سونی قسمت ہے اللہ سونا جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نے انہاں نو کرو کر سکھ دیا جے کرو کر سکون دیا اللہ سونا تسی سونے ڈاڑے تو سونا تے ہے ہی کوئی اللہ سونا واسطہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر مبارک دا واسطہ آمین اللہ سونا ساڑھے سارے سوارے تھے آمین ایک لمحے واسطے بھی نفس دے سپرد نہ کرے آمین سونے ہاں تسی سونے ٹاڑے تو سونا تے ہے ہی کوئی بے شک اللہ سونا واسطہ اللہ سونا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا واسطہ آمین یا اللہ میرے آقا جی دی امت نو اپنی رحمت چ داخل کر کے صالحین چ شامل فرما آمین اللہ سونا واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ آمین سارے بھی اولادیاں نو نیک سارے لاتے آمین جنہ دیاں اولاداں نے انہاں نو اولاداں نو سکون عطا آمین حضرت نوح علیہ السلام دا واسطہ آمین مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واسطہ آمین اللہ سونا سانو اپنی بیویاں والوں اولاداں والوں اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرمائے آمین پرہیزگاراں دا امام بنائے آمین اللہ سونا تسی سونے ٹاڑے تو سونا تے ہے ہی بے شک اللہ سونا واسطہ اللہ سونا واسطہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی دنیا زاری دا واسطہ آمین سونیا میرے عقیدت مند جتھے جتھے واسطے نے سونے دی محبت چ رہے آمین وفر عطا فرما اینا دیا جے ہمیشہ واسطے مدینہ شریف سونے تے بڑے دستر آمین یا اللہ ہمیشہ دین والے چاہیے آمین حال اولاد نو بھی دین والے چاہیے یا اللہ تسی سونے ٹاڑے تو سونا تے ہے ہی بے شک شانہ والے نبی دیاں اونچیاں شانہ دا واسطہ آمین سونیا میرے آقا جی دی امت تے کرم فرمایا آمین حضرت عثمان غنی ذو الرحم دی شرم و حیا دا واسطہ آمین ساریاں ہی برائیاں تو بچائے آمین ساریاں ہی بھلائیاں عطا فرمائے آمین دل دنیا دیاں لستاں تو پھیرے آمین نگاہاں چ دنیا نو حقیر کرے آمین نفس نو خواہشات تو پاک کرے آمین سینے اپنی معرفت واسطے کھولیا جائے دلاں تو حجاباں تے پردیاں نو اٹھایا جائے آمین اللہ سونا اپنے جذبات بہایا جائے آمین سونے تسی سونے ٹاڑے تو سونا تے ہے ہی بے شک اللہ سونا واسطہ بیمارے کربلا دا واسطہ آمین اللہ سونا ہر ایک نو اپنے اپنے گھر ہی رہوں گا آمین کسی نو ساڈے کول آؤن دی تکلیف ہی نہ ہوئے آمین سونیا جڑے آئی جاندے نے خالی نہ موڑے آمین روحاں نو تندرستیاں دے آمین جسماں نو شفا دے آمین سونیا بیمارے مدی نہ بنائے آمین اللہ سونا تسی سونے ٹاڑے تو سونا تے آئی اللہ سونا واسطہ
حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچیاں دا واسطہ یا اللہ جڑے گم ہوئے انہوں نے اپنے والدین نال ملایا اللہ سونا تسی سونے تاڑے تو سونا تے ہے اللہ سونا واسطہ سونے اللہ حضرت مولا علی مشکل کشادی مشکل کشائی دا واسطہ یا اللہ انسانہ دے شر تو بچا شیطان دے شر تو بچا نفس دے شر تو بچا جنات دے شر تو بچا یا اللہ میرے آقا جی دی امت نو ہر شر والی چیز دے شر تو بچا سونے دے رکش قدم تے ہی چھا سونے ہم تسی سونے تاڑے تو سونا تے اللہ سونا واسطہ اللہ سونا واسطہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا سونیاں زلفاں مبارکہ نہ واسطہ اللہ سونا صفائی نصف ایمان یا اللہ ساڈا اللہ کا پاک صاف کر ساڈے دل دماغ سینے بھی پاک صاف کر دے سونے دی پکی سچی محبت نال کر اللہ سونا تسی سونے تاڑے تو سونا تے ہے ہی اللہ سونا واسطہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے ہوٹا مبارکہ دا واسطہ ایمان تے یقین دی معراج عطا صحت دی بادشاہی دے شکر دی معرفت عطا اللہ سونا سب خوشی عطا اللہ سونا سب خوشی عطا جو میرے آقا جی نے اپنی امت واسطے منگیا مولا حسین دا واسطہ میرے آقا جی دی امت نو سب خوشی عطا رب غفر لے وہب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعد انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم شوقنی فی شوق فی جلال و جمالک و نور قلبی بے نور معرفت کا و عشق محبت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مور نبوت آواز ساڑیاں دعاواں تے قبولیت دی مور لائے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم برحمتک یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا